بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. آج کی اس نشست میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے حج و عمرہ کے بارے میں ان مسائل کے ذکر کرنے کی عاجزانہ کوشش کرنا ہے جن کا تعلق خواتین کے ساتھ. اللہ کرے کہ ٹھیک بات کہنے اور سننے کی اس مجلس کو توفیق میسر آئے اور یہ کہنا سننا رب کریم گناہوں کی معافی، رب ذوالجلال کے قرب، درجات کی بلندی، پریشانیوں کی دوری، نیک حاجات کے پورا ہونے کا مولا کریم سبب بنا. خواتین کے حج و عمرہ کے بارے میں جو باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کا عاجزانہ ارادہ لے کے آیا ہوں، ان میں سے میرے گمان کے مطابق، اور اللہ کرے یہ گمان سچ ہو، کوئی بات دلیل کے بغیر نہیں، لیکن اس رغبت کی بنا پر کہ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ حضرات و خواتین تک پہنچا پاؤں، غالباً دلائل و شواہد کا ذکر نہ کروں. اگر کسی کو کسی بات کے بارے میں تفصیل درکار ہو تو بعد میں دریافت کرے، انشاءاللہ بقدر استطاعت جواب دینے کی کوشش کرو. ہماری اس مجلس کا خواتین کے حوالے سے پہلا نقطہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کو خواتین کا حج قرار دیا. اما عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تمہارا جہاد حج ہے. اما عائشہ ہی نے ایک دوسری روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا خواتین پر جہاد ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ان پر جہاد ہے،
لیکن اس جہاد میں لڑائی نہیں. حج اور عمرہ یعنی وہ جہاد حج اور عمرہ ہے. اس سے امید ہے جو بات اللہ کی توفیق سے اس حدیث سے سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے خواتین کو حج اور عمرہ کی وجہ سے جہاد والا ثواب عطا فرمائے. دوسری بات، خواتین پر حج کے فرض ہونے کے لیے جو شرائط ہیں، سب کے لیے شرط یہ ہے کہ حج اس پر فرض ہے جس میں استطاعت. مردوں سے زیادہ خواتین کے لیے استطاعت کی ایک اضافی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ حج پر جانے کے لیے خاتون کے ساتھ محرم ہو. اگر خاتون کے ساتھ محرم نہیں تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہوتا. اس بارے میں متعدد احادیث شریفہ میں سے امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت بالکل سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ محرم ہو. ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام فلاں فلاں اور غزوہ میں لکھا گیا ہے اور میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو. جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دی تاکہ بیوی کو حج کے سفر میں محرم میسر آ جائے. اور امام دارقطنی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت بالکل، اور اللہ کی توفیق سے عاجزانہ کوشش ہے کہ ٹھیک ترجمہ کے قریب پہنچوں اور اپنی طرف سے کچھ کمی یا اضافہ کرنے کا قطعاً ارادہ نہیں، اللہ اس سے بچا کرے. تو فرمایا، کوئی عورت بالکل حج نہ کرے مگر اس کے ساتھ محرم ہو. اور سفر چاہے زیادہ مدت کا ہو یا تھوڑا ہو، تھوڑی مدت کا ہو، وہ سفر ہے. امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا، ایک گھڑی کا سفر وہ سفر ہے. اور عورت، جیسا کہ امام ابو بکر الکاشانی نے اپنی کتاب بدائع صناع میں تحریر فرمایا، عورت چاہے بوڑھی ہو چاہے جوان ہو، عورت کے لیے محرم کے بغیر سفر نہیں. تیسری بات، عورت کے لیے بہت بڑی آسانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیزہ زبیع بنت زبیر بنت عبد المطلب، آپ کے دادا محترم کی پوتی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حج کا ارادہ ہے مگر میں بیمار ہوں. آپ نے فرمایا، حج کر اور اللہ سے شرط کرے
جو خاتون اسے بیماری ہے یا خدشہ ہے بیمار ہونے کا، ایسی بیماری کہ اس کے ساتھ سفر جاری نہ رکھ پائے، تو اس کے لیے آسانی ہے احرام باندھتے وقت اللہ تعالیٰ سے شرط کرے کہ اے اللہ جہاں آپ نے مجھے روکا میں احرام کھولوں۔ اس طرح سفر میں وہ بات تکلیف آنے کی وجہ سے احرام کھول دے، نہ کوئی گناہ نہ کوئی فدیہ۔ ہاں اگر حج فرضی ہے تو وہ باقی ہے، جب اللہ طاقت دے وہ اس کو کرے۔ اور یہ بات جو عورت کو زبیعہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، وہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ اگر کسی مرد کو یہ خدشہ ہو، اندیشہ ہو، تو وہ بھی ایسے ہی کر سکتا ہے۔ چوتھی بات، اور اس کی طرف میری بیٹیاں بہنیں خوب توجہ کریں کہ یہ بات لا علمی کی وجہ سے بہت زیادہ خواتین اور بہت زیادہ کنبوں کو نہایت پریشان کرتی۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، خوب توجہ کیجیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی نگاہ میں بہت بڑی مشکل کو یکسر آسان کر دیا۔ عورت کی فلائٹ ہے، سفر کا وقت مقرر ہے، خوشی خوشی روانگی کی تیاریاں ہیں، عین وقت پر بیماری کے دن آ یا اور زیادہ خوشی خوشی احرام باندھا، جہاز میں سوار ہوئی، راستے میں کہیں بھی بیت اللہ پہنچنے سے پہلے بیمار ہو گئی، تو کیا ہو گیا؟ پیسے برباد ہو گئے، سفر کھوٹا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا کرے؟ اپنے احرام میں رہے، دعائیں، اللہ کا ذکر، لبیک پکارتی رہے۔ جہاں باقی لوگ جا رہے ہیں وہ بھی جائے، مکہ مکرمہ جہاں جا کے ٹھہرنا ہے ٹھہرے، بیت اللہ نہ جائے۔ اس میں اور باقی عورتوں میں صرف یہ فرق، بیت اللہ نہیں جانا، اپنی رہائش گاہ میں ٹھہرے، احرام کی حالت میں، احرام کی پابندیاں باقی ہیں۔ اللہ کا ذکر، دعائیں، لبیک سب کچھ جاری ہے۔ جب پاک ہو، اللہ کے فضل و کرم سے غسل کرے، پاک صاف کپڑے پہنے، جا کے طواف کرے، سعی کرے، اور پور کے جو باقی عورتیں کرتی ہیں وہ کرے، اس کا عمرہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو۔ اور اس بارے میں ایک سے زیادہ احادیث، ایک دفعہ پھر یہ مسئلہ آئے گا جب ہم حج کے احرام پر پہنچیں گے۔ چھٹی بات، عورت کا احرام اس کا عام لباس، لیکن ورائٹی شو والا، بارات والا، ولیمہ والا، فنکشن والا لباس نہیں، عام لباس ہے وہ لباس، اس کے لیے کوئی خاص رنگ نہیں، کوئی یونیفارم نہیں، دوپٹہ کا، چادر کا، برقع، کوئی خاص رنگ نہیں، عام لباس، اسی میں اس نے احرام کی نیت کرنا۔
7ویں بات، دوران احرام گلوز نہیں پہننے، جرابیں وہ پہننی، نقاب باندھنا نہیں۔ وہاں عرب میں بدو عورتیں چہرے پر سختی سے نقاب باندھتی تھی، وہ نہیں باندھ۔ یہاں 3 باتیں جانبی اور ضروری، وہ نوٹ فرما لیجیے۔ حالت احرام میں اس سے پہلے بات بے پردگی سے شدت سے دور رہنا، بے پردگی نہیں کرنی۔ احرام کا معنی بے پردگی نہیں، بے پردگی کی اجازت نہ احرام سے پہلے ہے، نہ احرام میں ہے، نہ اس کے بعد۔ یہاں سوال یہ ہے چہرے کا کیا کرے؟ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے اور اللہ کی توفیق سے اپنے علم اور کوشش کے مطابق پوری ذمہ داری سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چہرے کے پردہ کے بارے میں کیا کرے؟ امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر خواتین کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں جا رہے تھے۔ راستے میں سوار جب ان کی سواریوں کے پاس پہنچتے تو وہ خواتین اپنی اوڑھنیوں کو اپنے چہروں کے اوپر کر کے چہروں کو ڈھانپ لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ اس سفر میں ان کے ساتھ تھے، ان کی امامت میں، ان کی قیادت میں، ان کی رفاقت میں ان کے گھر والی خواتین سفر کر رہے۔ جب راستے میں کوئی اجنبی نہ ہوتا چہروں سے اوڑھنیاں دور رکھتے، جہاں کہیں سوار پاس سے گزرتے اوڑھنیوں کو اوپر سے چہروں پہ گرا دیتی۔ اسی بارے میں اما اسما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم احرام سے پہلے کنگھی کرتی اور دوران احرام اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتی، جبکہ مرد اجنبی ہمارے پاس سے۔ تیسری بات اسی حوالے سے امام سعید بن منصور نے اما عائشہ سے ان کا فتویٰ نقل کیا کہ خاتون حالت احرام میں اپنی اوڑھنی کو اپنے چہرے پر ڈال دے گی۔ خلاصہ بے پردگی سے کلی طور پر اجتناب کرنا ہے۔ ہاں جب مرد نہ ہو، اجنبی مرد نہ ہو تو پھر چہرے کو اوڑھنی سے نہیں ڈھانپنا۔ لیکن آج کل گھر سے نکلتے ہی بیت اللہ تک اور واپس ہوٹل آنے تک کہاں ہے مرد؟ ہر جگہ ہے یا نہیں؟ اب کیا ہے؟ اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھے، لیکن ڈھانپتے ہوئے وہ بدو عرب عورتوں کی طرح چہرے پہ نقاب کو باندھنا نہیں۔ لیکن جیسے ہمارے آج کل برقعے استعمال ہوتے ہیں، ان کے آگے جو
چہرے کیا کہتے ہیں وقار سے اس کو؟ نقاب وہ نہیں جو جس کی ممانت ہے، وہ نقاب عربوں والا ہے جو سختی سے عرب عورتیں باندھتی ہیں. اپنا یہ نقاب چہرے پہ ڈالی رکھے، ہاں جہاں غیر مرد نہ ہو وہاں ہٹا دے. دوسری ضروری بات، دوران احرام بھی اور باقی اوقات میں بھی لباس میں مردوں کے ساتھ مشابہت اس کی حرام ہے. ضمنی طور پر تفصیل کے بغیر آج کل جو بیماری چلی ہے خواتین کے ٹروزر پہننے کی اور پاجامے پہننے کی، یہ ناجائز اور حرام ہے. یہ خواتین کا لباس نہیں. اور پھر یہ ناجائز کام حالت احرام میں کرتے ہوئے جانا، کس منہ سے جا رہے ہیں؟ تو تین باتیں، ایک کے اندر دو بات، ایک بے پردگی سے کسی قسم کی بے پردگی نہیں کرتی. اور اس بے پردگی میں یہ بھی ہے سی تھرو کپڑے نہیں پہننے، ٹائٹ کپڑے نہیں پہننے، شارٹ نہیں پہننے. یہ تینوں چیزیں بے پردگی ہے. اور دوسری بات جس کا ذکر ضمناً آ گیا کہ چہرے جہاں بھی اجنبی مرد ہوں ان کو چھپا کے رکھ. اور تیسری بات ایسے لباس سے قطعاً احرام میں بھی اور احرام کے علاوہ بھی دور رہنا ہے جس کی مردوں سے مشابہت ہو. آٹھویں بات، خاتون سر میں خارش ہو یہ جسم کے کسی اور حصے میں تو وہ کر سکتی ہے، اگرچہ اس میں بال گر بھی جائیں اس میں کوئی حرج نہیں. نمبر 9، آنکھ میں تکلیف ہو اس میں آئی ڈراپس وغیرہ ڈال سکتے ہیں، اس سے احرام پر کوئی اثر نہیں. البتہ خوشبو والی دوائی وہ استعمال نہیں کرے. نمبر 10، مردوں کی طرح خواتین نے بھی لبیک پکارنا ہے. اس کی شان بہت زیادہ، لیکن خواتین اور مردوں کے لبیک کہنے میں فرق ہے. مردوں نے بقدر استطاعت اونچی آواز سے لبیک پکارنا ہے اور خواتین نے ایسی آواز سے لبیک کہنا ہے کہ ان کی آواز کسی غیر محرم مرد تک نہ پہنچے. 11 نمبر، مردوں سے اختلاط کرتے ہوئے قطعی طور پر حج میں، حتیٰ کہ حجر اسود کے بوسے کے لیے بھی جہاں اختلاط کا خدشہ ہو پیچھے ہٹ جائے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ایک لونڈی باندی نے کہا میں نے طواف کے دوران 2 دفعہ حجر اسود کو چھوا ہے. اما عائشہ نے فرمایا اللہ تجھے کوئی ثواب نہ دے، اللہ تجھے کوئی ثواب نہ دے. تو مردوں سے دھکم پیل کرتی ہے، ایسا کیوں نہیں کہ تو اللہ اکبر کہتی اور گزر جاتی. بجائے شاباش ملنے کے اما عائشہ سے ڈانٹ سنی. مردوں میں گھسنا اس کی اجازت نہیں. اب کوئی کہے کہ طواف میں تو ممکن نہیں، ہر کام بقدر استطاعت ہے، جہاں تک ممکن ہو اس سے گریز کرنا. نمبر 12، طواف میں مردوں نے طواف قدوم میں پہلے طواف میں پہلوانوں کی طرح بھاگنا ہے
دائیں کندھے کو سارے 7 چکروں میں، پہلوانوں کی طرح بھاگنا 3 چکروں میں، اور دائیں کندھے کو ننگا رکھنا 7 چکروں میں مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہ رمل ہے نہ استباح۔ اور یہاں یہ بات نوٹ فرما لیجیے، اگر مرد خاتون کے ساتھ ہے اور خدشہ ہے کہ اگر مرد نے رمل کیا، پہلوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے طواف کیا، تو دونوں جدا ہو جائیں گے اور خاتون راستہ گم کر پائے گی، تو پھر خاتون سے رمل نہیں کروانی۔ مرد نے خاتون کو اپنی چال نہیں چلوانا، بلکہ خود خاتون کی چال چلنا ہے، اور انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ اس کو اس ایثار کی وجہ سے ثواب کم نہ ملے گا، بلکہ شاید اور زیادہ ثواب پائے۔ 13ویں بات، فرض نماز جب کھڑی ہو جائے، اگر ضرورت ہو خاتون کو طواف کرنے کی اور موقع ہو، تو وہ فرض نماز کے کھڑے ہونے کے وقت طواف کر سکتی ہے۔ کیوں کہ عورتوں پر باجماعت نماز پڑھنا ضروری نہیں، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ ان کے لیے طواف کرنے کی کوئی صورت موجود ہو، اور ایسا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے عمل سے معلوم ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود اجازت دی۔ نمبر 14، خاتون کی گود میں اگر کوئی بچہ ہے، 1 سال 2 سال 3 4 جو بھی بچہ ہے، اگر اس کو بھی احرام پہنایا، بچوں کا بھی حج اور عمرہ ثابت ہے، اس کو بھی احرام پہنایا ہے، تو طواف کرتے ہوئے اس کو جب اٹھائے گی تو ماں بیٹے یا بیٹی دونوں کا طواف ہو جائے گا۔ اور یہی بات سائی کے لیے ہے، اپنے لیے جدا طواف اور بچے کے لیے جدا طواف، یہ کوئی ضروری نہیں۔ نمبر 15، کسی خاتون کے لیے یہ جائز نہیں، نہ اس کے خاوند کے لیے، کہ آپس میں رسی سے ایک دوسرے کو باندھ لیں تاکہ جدا نہ ہو جائے، یا کپڑے سے باندھ لیں یا جدا نہ ہو جائے، یا 2 خواتین آپس میں باندھ کسی کے ساتھ کپڑے رسی سے باندھ کر طواف کرنا، اس کی اجازت ہے۔ اگر خدشہ ہے جدا ہونے کا تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے طواف کریں۔ نمبر 16، توجہ فرمانا، اس نمبر 16 میں بڑی آسانی ہے۔ چکر طواف کے کتنے ہیں؟ 7 چکر تسلسل سے، کنٹینیوسلی لگانا ضروری نہیں۔ اگر کوئی تھک گیا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، 2 لگا کے 3 لگا کے بیٹھ جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے 3 چکر لگائے اور بیٹھ گئے۔ اگر کسی کو طواف کے دور، یہ آسانی خواتین کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی، اگر کسی کو کچھ لینے کی ضرورت ہے، خصوصاً جو بیچارے شوگر کے مریض ہوتے ہیں یا اور بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ سب کو شفا دے، تو وہ طواف کے دوران بقدر ضرورت پی سکتا ہے پانی، کوئی کھجور، ٹافی، چاکلیٹ، جس کی ضرورت ہے جائز چیز وہ کھا اور پی سکتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عبد الرزاق نے اس بارے میں ایک باب لکھا، باب الشراب فی الطواف، طواف کے دوران پانی کا پینا. اور امام ابن حبان اور امام حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران پانی پیا. تو طواف میں ٹھہرنا بھی جائز ہوا اور کچھ کھانا پینا بھی جائز ہوا. اٹھارہ نمبر بات، طواف کے بعد جو سعی ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ فوراً سعی کرے، چاہے تو طواف کے بعد فوراً سعی کرے، یہ بہتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے. لیکن اگر ضرورت ہے، تقاضا ہے، صبح طواف کر لے، شام کو سعی کرے، ایک دن طواف کر لے، دوسرے دن سعی کر لے، کوئی پابندی نہیں کہ فوراً طواف کے بعد سعی. 19 نمبر، جس طرح طواف کے دوران ٹھہر سکتا ہے، سعی کے دوران بھی وقفہ کر سکتا ہے. جس طرح طواف کے دوران کھا پی سکتا ہے، اس طرح سعی کے درمیان بھی کھا پی لے. لیکن کھانے پینے کا مقصد یہ نہیں کہ وہاں بوفے کھولے، لنچ باکس نکالے اور ماشاءاللہ کتارے، یہ نہیں مقصد. چلتے چلتے اپنا کام چلائے اور اپنے مشن پہ روانہ ہو جائے. نمبر 20، سعی کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے. باوضو ہونا اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں کہ سعی کرتے ہوئے باوضو ہو. نمبر 21، صفا کی پہاڑی پہ اوپر جانا کوئی ضروری نہیں، بلکہ خواتین تو بالکل نہ جائیں. جہاں تک وہ آپ دیکھیں گے ریڑھی جاتی ہے، وہاں تک جانا ضروری ہے. اب پہاڑی کے آخر تک جانے کی کوشش کرنا یہ کوئی ضروری نہیں. 22 نمبر، سبز روشنیوں کے درمیان خواتین نے بھاگنا نہیں. مردوں نے تیزی سے بھاگ کے وہ جگہ طے کرنی ہے، خواتین نے نہیں. اور وہی بات طواف والی، اگر دونوں میاں بیوی، بہن بھائی، باپ بیٹی اکٹھے ہیں اور ایک کے دوڑنے دوسرے کے نہ دوڑنے سے جدائی کا اندیشہ ہے، تو بیوی دوڑے یا بندہ آہستہ چلے. بندہ آہستہ چلے، بیوی کو تکلیف نہ دے. 23 نمبر، خاتون نے 7 چکر جب پورے ہوں سعی کے اور وہ مروہ پہ ہوں گے تو اس کا کام سعی کا مکمل ہوا. اب باقی ہے بالوں کا کاٹنا ایک پور کے برابر، پنجابی میں پوٹے کے برابر. مروہ پر بال کاٹنا سخت بری بات. ایک تو اس جگہ گندگی ہوگی، دوسری خاتون کے بال پردہ ہے اور غیر محرم کو دکھانا حرام ہے. اب بال کاٹ رہی ہے بی بی حاجن، اللہ اس کو ہدایت دے، اور حرام کام کر رہی ہے. نہ، کون سی قیامت آ جائے گی اگر اپنی رہائش گاہ پہ جا کے بال کاٹ لے، وہی کاٹنے، نہ، یہ ناجائز. 24ویں بات، حج حجامت کے بعد
بال پور کے برابر کاٹنے کے بعد عمرہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو. اب 8 تاریخ کو حج کی تیاری کا دن ہے. وہاں پھر خاتون کا مسئلہ اور بعض کنبوں اور خواتین کی بے حد پریشانی کا مسئلہ اور سبب پریشانی کا لا علمی اور جہالت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بالکل آسان. بیمار ہے, لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کے یاری اور حج کے دن روانگی کے دن بیماری کے دن کچھ بات نہیں. غسل کرے, لنگوٹ کسے اور احرام کی نیت کر کے مینا نکل جائے, لبیک پکارے, ذکر کرے, دعائیں کرے, سارے کام کرے جیسے حج کرے. بس بیت اللہ جب آنے کا وقت ہو نہیں آتا. 24ویں بات وہ احرام باندھے, 25ویں بات دعائیں اور ذکر کرتی جائے. 26ویں بات اب چلے گے مینا میں. باقی باتیں جو مردوں کی ہیں وہ آپ پرسوں سن چکے ہیں. عرفات میں جانا ہے, بیماری ہے تو ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں, وہ دعائیں مانگے, لبیک پکارے, ذکر کرے, لا الہ سب کچھ کرے, نماز نہیں پڑھنی اور بیت اللہ نہیں جانا. نمبر 26 مزدلفہ سے عام حاجیوں نے فجر کی نماز پڑھ کے ذکر کرنے بیٹھنا ہے. سورج کے نکلنے سے پہلے دن روشن ہونے پر انہوں نے روانہ ہونا. لیکن اگر کوئی خاتون بیمار ہے, کمزور ہے, اس کی نقل و حرکت مشکل ہے تو وہ آدھی رات کے بعد مینا کے لیے واپس روانہ ہو سکتے. اس کے ساتھ والے وہ بھی اس کی وجہ سے اس کے ساتھ جا سکتے ہیں. نمبر 27 مینا میں جب آئے 10 تاریخ تھی تو یہاں 4 کام ہیں جو ہم پرسوں تفصیل سے سن چکے ہیں اور ان کا مجموعہ ہے را رمی, نون نہر قربانی, ہا حلق حجامت اور توئیں طواف اور رن ہر. اب ترتیب کا ہونا لازم نہیں, ہو تو شاندار, نہ ہو تو کچھ گناہ نہیں. اب ایک خاتون اسے بیٹا کرسی لے آؤ, کرسی لے آؤ بیٹا, کرسی. میں آپ کو تکلیف تو نہ دے رہی, میں تو قریب کرتا ہوں, کرسی میں بیٹھ. اب ایک خاتون 10 تاریخ کا دن ہے, خدشہ ہے شام تک طواف کا وقت, طواف کی باری آتے آتے کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں. سب سے پہلا کام اگر وہ چاہے 10 تاریخ کو جا کے طواف افاضہ کرے, اگر خدشہ ہو. اور اگر خدشہ نہ بھی ہو تب بھی ان 4 کاموں میں تقدیم تاخیر, آگے پیچھے کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں. 28ویں بات اگر چاہے تو ضروری نہیں کہ کنکریاں مارتے, قربانی کرتے اور بالوں کے پور کے بعد کاٹنے کے فوراً بعد طواف افاضہ, کوئی ضروری نہیں. مغرب تک ٹھیک وقت, مغرب کے بعد اگر مغرب تک طواف افاضہ نہیں کیا تو ایک رائے عام و باقی ہے, پھر بھی کچھ نہیں. رات کو کرے, دوسرے دن کرے, تیسرے دن, چوتھے دن, 5ویں دن. دوسری رائے یہ ہے اگر سورج غروب ہو گیا
اور طواف نہیں کیا تو اپنے آپ کو احرام کی حالت میں سمجھے. اور حدیث شریف سے یہی معلوم ہوتا ہے، میرے خیال میں یہی بات درست. خاتون نے تو احرام کی کوئی چادریں نہیں پہننی، صرف یہ ہے اگر مغرب تک اس نے طواف افاضہ جس کو طواف زیارت کہتے ہیں نہیں کیا تو کیا کرے؟ اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ اب نہ خوشبو نہ ساری چیزیں جو احرام میں ممنوع تھی وہ اپنے اوپر لازم کر لے. 29ویں بات، رمی کا شاندار وقت 10 کو سورج نکلنے کے بعد ہے، لیکن فوراً نہیں، جائز ہے مغرب تک بغیر کسی شک شبہ. اگر سارا دن کوئی خاتون سمجھتی ہے کہ میں جانا آنا برداشت نہیں کر پاتی یا مشکل ہے اور اس کو تقاضا ہے آسانی کا، رات کو کروے کوئی گناہ نہیں. کنکریاں دن کو مارنا افضل ہے، لیکن اگر رات کو مارے نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی دم، نہ کوئی فدیہ. تیسویں بات، جو خاتون بیمار تھی اس نے طواف افاضہ کرنا ہے؟ نہیں. بیت اللہ تو جانا نہیں، سارے کام کرے، نہ نماز پڑھنی ہے نہ بیت اللہ جانا. وہ کیا کرے؟ روتی رہے؟ نہ، آ جائے مینا میں اپنی رہائش گاہ میں. 31ویں بات، اب رہائش گاہ میں آ گئی، 11 کو 12 کو 13 کو جس دن پاک ہو جائے اور جا کے طواف زیارت کرے اور اللہ کے فضل و کرم سے کام پورا ہو جائے. اب یہاں مشکل بات، فلائٹ کا وقت آ گیا، ابھی تک نہ نماز کے قابل ہوئی ہے نہ بیماری سے جان چھوٹی، اب کیا کرے؟ اس بارے میں تفصیل ہے، اور یہ تفصیل 4 علماء نے، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، یہ پرانے علماء، اور موجودہ زمانے میں شیخ ابن باز، بہت بڑے عالم، سعودی عرب کے سابق مفتی، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت دے، فوت ہو چکے. اور شیخ محمد العثیمین، وہ بھی سعودی عرب کے عالم، بہت بڑے عالم، فوت ہو چکے. ان چاروں نے اپنے اپنے الفاظ میں بیان کیا. اس کا خلاصہ یہ ہے، ایسی صورت میں جب خاتون کی روانگی کا وقت آ گیا اور وہ پاک نہیں ہوئی، کیا کرے؟ چلی جائے، لیکن احرام میں جائے. جب پاک ہو آ جائے، طواف افاضہ کرے، احرام کھول دے. لیکن جانا آنا سب کے لیے تو ممکن نہیں. جو طائف والی ہے، جدے والی ہے، ریاض والی ہے، ان کا آنا بھی آسان نہیں، لیکن پھر بھی آ سکتے. اب پاکستان والی بیچاری کیا کرے؟ جوڑ جوڑ کے اللہ نے پہنچایا، اب کیسے آئے؟ سفر کو آگے کرے تو سفر آگے کرنا بھی سب کے بس میں نہیں، تو کیا کرے؟ اللہ کی فضل و کرم سے ان چاروں نے، اللہ ان چاروں پر رحم کرے، جو لکھا اس کا خلاصہ، بیٹا دروازہ بند کرو، کسی نے ایک بار اچھی طرح بند کرو اور ڈانٹ کے آؤ. اس کا خلاصہ یہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ عورت مجبور ہے، ضرورت ہے، اور مجبوری میں حرام کام، ناجائز کھانا جائز ہے کہ نہیں جان بچانے کی. تو یہ لنگوٹ کسے اور جا کے طواف زیارت کرے. 2 نفل فوراً پڑھنا ضروری نہیں، جب جائے اپنے وطن میں، جب پاک ہوگی
تب 2 نفل پڑھ کے اپنا طواف زیارت کا یہ حصہ بھی مکمل کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے گمان کے مطابق یہ صورت بہت ٹھیک اور بڑی آسان۔ 33ویں بات طواف وداع، آخری کام وہاں طواف وداع ہے۔ یہاں بھی اگر کوئی عورت بیمار ہے، طواف زیارت کر چکی، اب طواف وداع کے وقت بیمار ہے، نہ سفر کو آگے کچھ نہیں کرے، اللہ کریم کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لیے یہ اجازت دی ہے کہ جو بیمار عورت ہے اس پر طواف وداع ہے ہی نہیں، طواف وداع کیے بغیر چلی جائے انشاءاللہ اس کا حج مکمل ہے۔ الحمدللہ یہاں تک بات اللہ کی توفیق سے پہنچی، اور اس طرح اس کا حج اللہ کی فضل و کرم سے امید ہے پورا ہوگا۔ اب 15 منٹ کے لیے اگر کوئی سوالات ہیں تو پوچھ لیجیے، اللہ کرے کہ میں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دے پاؤں۔ جی ایک منٹ، اونچی بولے۔ نہیں وہ نہیں وہ نہیں باندھنا، وہ باندھے، وہ باندھنا مراد نہیں ہے۔ وہ میں پتہ کرو میں وہ کوئی بے ادبی کی معافی چاہیے، ایک یہاں باندھتی ہیں عورتیں، وہ نہیں مراد، یہ ہے کہ اس طرح نا وہ نہیں باندھنا، گھر جا کے اپنے بتلا دو۔ اور یہ آپ دیکھیں گے، نہیں دیکھیں عورتیں ہیں لیکن بدو عورتیں وہاں اس طرح جس طرح جانور کا منہ باندھا جاتا ہے، بہت مثال ہے لیکن سمجھانے کے لیے وہ مراد ہے، وہ نہیں باندھ۔ جی اور کوئی بات؟ جی جی صحیح کے جب طواف کرے گا تو عمرہ مکمل تب ہوگا جب سعی کرے گا، تو جب عمرہ ہی مکمل نہیں ہوا تو احرام اتارنا ہی نہیں، اور تو وہ جب تک نہ کرے گا احرام میں کرے گا۔ نوٹ فرما لیجیے، احرام کے اتارنے کے لیے طواف ہے، سعی ہے اور حجامت ہے۔ اگر حجامت کو دیر کی، اگلے دن جا کے کیا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تھکا ہوا اب کہتا کیا جا کے کرواؤں، کل کروا لوں۔ حجامت کو لیٹ کیا، سعی کو لیٹ کیا تو احرام کا کھولنا بھی لیٹ ہو جائے۔ جب عمرہ کرنا ہے اس کی نیت الگ ہے، حج کی الگ ہے، اور وہاں لبیک اللہم عمرتن اور وہاں لبیک اللہم حجن، اور اگر کسی کی طرف سے کرنا ہے تو اس کا نام لینا ہے۔ باقی جو پاکستانی نیت ہے کہ یا اللہ میں نے عمرے کی نیت کی ہے، اس کو آسان کر، یہ کر وہ کر، یہ ثابت وہیں تک رہنا چاہیے یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اچھا سوال ہے۔ مرد عورت کی طرف سے، عورت مرد کی طرف سے، باپ بیٹی، ایک شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے جبکہ وکیل بنانے والے کو کوئی عذر ہو تو کر سکتا ہے، جانے سے اس کی بیماری میں اضافے کا اندیشہ ہے، خاتون کے ساتھ شیر خوار چھوٹا بچہ ہے جو نہ چھوڑ سکتی ہے نہ لے جا سکتی ہے، اس طرح کوئی بیمار ہے جس کی عادت کے لیے ساتھ کوئی ایسا سبب جس میں جانے والے کے لیے جانا مصیبت کا سبب بنے، وہ اپنا نائب کسی کو بنا کے بھیج سکتے۔
لیکن دونوں کی رمی الگ الگ ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ 7 کنکریاں پھینکی دونوں کی طرف سے، الگ الگ حال ہے. سر رکھ کے جھکنا. سوال یہ ہے کہ حجر اسود پر سجدہ کرنے سے مراد یہ سر رکھ کے جھکنا، جس طرح سجدے میں انسان جھکتا ہے، لیکن سجدے میں تو زمین پر جھکتا ہے، یہاں اس پتھر پہ جھکنا ہے. اور سجدہ نہ زمین پر زمین کے لیے ہے، نہ حجر اسود پر حجر اسود کے لیے، وہ اللہ کے لیے. نہیں وہ بھی اسی طرح. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنی بوڑھی ماں کو طواف کروا رہا ہے اور خود بھی کرنا چاہتا ہے تو کیا پہلے امی کو کروائے بعد میں آگے اپنا کرے؟ نہیں، دونوں کام ایک ہی دفعہ انشاءاللہ کرے. جی احرام کے دوران لباس کا تبدیل کرنا بالکل کوئی حرج نہیں. احرام کا معنی گندگی نہیں. غسل کر سکتا ہے، احرام بدل سکتا ہے. ہاں خوشبو کا استعمال، تیل کا استعمال وہ نہ کرے. اور صابن، اس کا ایسے صابن کا استعمال بھی کر سکتا ہے جو خوشبو سے خالی ہے. خوشبو والا صابن وہ استعمال نہیں کرنا. جی وہ کرے تاکہ اس کے قدم پردہ ہے، دستانے نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے کیا خواتین دوران احرام جرابیں استعمال کریں؟ جی ضرور کریں. قدموں پہ دستانے نہیں پہننے، لیکن ہاتھوں پہ دستانے نہیں پہننے، لیکن ہاتھوں کو بھی اپنی چادر سے اوڑھنی سے چھپا کے رکھیں. مرد جرابیں پہن سکتا ہے؟ مرد نے بالکل نہیں پہنے گا تو دم پڑے گا. اور اگر غلطی سے پہنی تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، فوراً اتار دیں. سوال یہ ہے کچھ خواتین دوران طواف پردہ بھی کرتی ہیں، لیکن پردے کے اور چہرے کے درمیان کوئی چیز رکھتی ہے، وہ گتا، اور بعض نے انگلش ہیڈ پہنا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو بے بنیاد ہیں. اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ اگر کپڑا چہرے کو لگ گیا تو دم پڑ جاتا ہے. اب اس دم سے بچنے کے لیے باتیں بنائی ہیں. نہ دم پڑنے والی بات ٹھیک ہے، نہ باتوں کی بات ٹھیک. اما عائشہ رضی اللہ عنہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گھر والی خواتین تھی، جب اپنی اوڑھنیوں کو اپنے چہروں پہ ڈالتی تو چہروں پر اوڑھنیاں لگتی کہ نہ لگتی؟ تو انہوں نے تو کوئی گتا وتا نہ رکھا، ہائڈ نہ پہنا. کپڑا لگنے سے دم کا پڑنا اور اس کے بچاؤ کے لیے رکاوٹ رکھنا، یہ دونوں باتیں بے بنیاد ہیں. احرام شاندار بات یہ ہے کہ جب وہاں جائے طواف کرے تو پھر اپنے آپ کو اپنے حج سے فارغ سمجھے. سوال یہ ہے کہ جس خاتون نے مجبوری کی وجہ سے بیماری کی حالت میں طواف افاضہ کیا، طواف زیارت کیا، اب 2 رکعت کب پڑے گی؟ جب پاک ہوگی. انڈونیشیا گئی، وہاں جا کے پاک ہوئی 6 دن بعد.
تو کیا وہ 6 دن جو تھے اس سے پہلے حاجن بن چکی ہے یا نہیں بنی؟ حاجن تو حاجن سے مراد یہ نہیں کہ لیٹر پیڈ پہ لکھوانے کے لیے، یعنی حج اس کا تب ہے جب اس نے طواف افاضہ کیا. ابھی طواف افاضہ 2 رکعت باقی ہے، ابھی حج تب مکمل سمجھے جب انشاءاللہ پاک ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. احرام میں ختم ہو، احرام اس کا ختم نہیں ہو گیا. کیوں کہ احرام ختم ہونا تھا اگر طواف زیارت مغرب سے پہلے کر. اب جب مغرب گزر گئی 10 کی تو دوبارہ احرام میں آ گئی. اس میں 2 رائے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا جو رائے میرے خیال میں ٹھیک زیادہ حدیث شریف کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ احرام کی پابندی میں آ گئی. تو احرام کی پابندی کب اٹھے گی؟ جب 2 رکعت پڑھ لے. بہت اچھا سوال ہے اس پہ. اللہ تعالیٰ جو بھول گیا اللہ معاف کرنے والا. جی بیٹا، عورتوں کے سوال ہیں تو اصل درس تو ان کا ہے. خواتین کی طرف سے وضاحت طلب بات یہ ہے کہ جو برقع ہماری بیٹیاں آج کل پہن رہی ہیں اس میں باندھتے تو ہیں، تو پھر نہیں باندھنا چاہیے. نہیں، جواب یہ دیا ہے یہ جو باندھتی ہیں یہ سر پہ باندھتی ہیں. شاید اب بات دوبارہ سوال سے، وہ سر پہ باندھتی ہیں. یہ جو باندھنا ہے عربوں کا وہ چہرے پر باندھنا ہے. جو ممنوع ہے وہ چہرے والا نقاب ہے. نام ایک جیسا ہے، کام ایک جیسا نہیں ہے. ہمارے ہاں جو نقاب کے لیے باندھنا ہے وہ سر پر باندھنا ہے، اس کی کوئی بات نہیں. جس باندھنے کی ممانت ہے وہ چہرے پر باندھنے والا نقاب ہے جو عربوں میں ہے، ہمارے ہاں میرے علم میں نہیں. اب واضح ہو گئی. جی بیٹا، سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جلدی سکن کی تکلیف کی وجہ سے خوشبو والی کریم بطور علاج لگانے کی ضرورت ہے تو کیا کرے؟ لگائے اور دم دے، لگائے اور دم دے. جی سوال یہ ہے کہ کیا 10 تاریخ کو جو 4 کام ہیں ان میں سے آخری کام ہے طواف افاضہ، طواف زیارت. تو جب مسئلہ یہ ہے کہ 4 کی ترتیب کمپلسری نہیں، شاندار ہے کمپلسری نہیں، تو اب کوئی شخص جب پہلا کام طواف زیارت کرنا چاہے تو کیسے کرے گا؟ وہ احرام میں کرے گا. کیوں؟ احرام کے کھولنے کے لیے رمی کا ہونا ضروری ہے. تو رمی تو کی نہیں ابھی، تو احرام کیسے کھولے گا؟ تو طواف زیارت جو کرے گا وہ احرام میں کرے گا، پھر آ کے جب رمی کر لے تو پھر احرام کھولے، قربانی بھی کرے، پھر حجامت بھی بنوائے. لیکن طواف زیارت اس نے احرام کے ساتھ ہی کر دی. ماشاءاللہ وقت بھی ہو گیا، 2 منٹ باقی ہیں. سوال یہ ہے کہ اب مردوں کے لیے مکمل ٹنڈ کروانا ضروری ہے. جواب یہ ہے، شاندار یہ ہے کہ آدمی مکمل سر منڈوائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے 3 دفعہ اس کے گناہوں کی معافی، 3 دفعہ اس پر اللہ کی رحمتوں کی دعا کی. لیکن جائز ہے کہ بالوں کو کٹوائے.
اس کے لیے ایک دفعہ مغفرت کی، ایک دفعہ رحمت کی دعا ہے، لیکن بالوں کے کٹوانے کا مسئلہ یہ ہے کہ سر کے آغاز سے انتہا تک، یہ نہیں کہ انگریزی بال بنوا لائے، وہ کٹوانا نہیں ہے۔ کٹوانا یہ ہے کہ اول تا آخر سارے سر کے بالوں کو ایک جیسا کروائے۔ وہاں مروا پر حجامت کو برباد کرنے والے کینچی والے کھڑے ہوتے ہیں 1-1 ریال کی، وہ غلط بات ہے۔ 2-4 ادھر سے ٹک لگائے، 2-4 ادھر سے، مبارک ہو گئے، وہ غلط ہے۔ کٹوانا یہ ہے کہ اول تا آخر سارے سارے سر کے بالوں کو برابر مقدار میں کٹوائے۔ جی بیٹا، کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا افضل ہے۔ اگر کوئی شخص بیٹھنا چاہے تو بیٹھنے کی ممانعت نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کے ایک ہاتھ سے سواری کے لگام کو تھاما اور ایک ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور قبلہ رخ ہو کے۔ لیکن یہ ساری باتیں بہترین ہیں، لازمی نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔ جی بیٹا جی، کیا لوگ آتے ہیں؟ حج عمرہ سے فارغ ہو کے آ کے گھروں پر جھنڈیاں لگاتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ معاف کرے، اس بات کی نشانیاں کہ یہ حاجی کھوٹا ہے۔ اللہ اس سے بچا لے، یہ اللہ اس سے بچا لے۔ اپنے کھوٹا ہونے کا خود ہی ثبوت بیچارہ دینے لگا، ثبوت بیچارہ دینے لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔